سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد. میں نہایت ہی مشکور ہوں اس کمیٹی کا، امام صاحب کا، آپ نے اس عاجز فقیر کو دعوت دی اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ کچھ دیر بیٹھوں اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوں. اصل بات ہے آنے کا مقصد بھی میرا دوستوں اچھی بات ہے، نیتوں کو دہرا لیں. انسان کا جو معاملہ تھا نیت میں بنتا ہے، تو میں تو اپنی نیت کو دہرا لیتا ہوں. جس مقصد سے میں آیا آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر میرے آنے کا مقصد دیکھتا ہوں ثواب کماؤں، اور ثواب کے ذریعے میں نے یہ لیا کہ بھائی اپنی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق، صحت کے مطابق سفر اختیار کیا جائے. سفر میں زیادہ ثواب ہے. اور پھر کسی مجموعہ میں بیٹھا جائے، لوگ جمع ہوں اور سب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. اسی مقصد کے بعد میں ہے کہ اس میں بہت ثواب ہے الحمدللہ. اور آپ ذات بھی شامل ہو گئے الحمدللہ. جس مجموعے میں شامل ہوگا خالد نہیں جا سکتا. بات تو دراصل یہ ہے کہ انویزیبل چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے ثواب کس میں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اتنے لوگ کہیں اور بھی جمع ہوں گے، بہت سی خرافات سے لوگ نکلیں گے. جیسے ہم مسجد سے نکلیں گے تو بڑی بڑی جگہوں سے نکلیں گے، تو وہ بھی ایسے نکل رہے ہوں گے، ہم بھی نکل رہے ہیں ویسے. ان کو تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. وہی بھی آدمی ایسے نکل رہے ہیں جگہ سے، ہم بھی نکل رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ ہم نے تو مزے کی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ نکلنا تو ہمارا ہی بھی، نکلنا ان کا بھی ہوگا. مجمع یہ بھی ہے، مجمع ہزاریں ہو رہے ہوں، اپنے اپنے رنگ کے ہزاروں مجمع ہو رہے ہوں. فرق کیسے پتہ چلا ہے کہ بھی کیا فرق ہے؟ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں تم بھی نکل رہے، ہم بھی نکل رہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں، تم کیا کر کے آئے؟ ہم نے تو فلاں فلاں چیز سن، ایسے جمعے ایسے ہوا، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب؟ فرق تو بتاؤ. ہم اس ثواب کو دیکھتے تو ثواب کہاں ہے؟ ثواب انویزیبل چیز ہے. اللہ نے یہی کہا ہے جنت کدھر جنت، دوزخ کدھر دوزخ. سبحان اللہ. اب بولتے یہ چیز ہے کہ ایمان والے کو اتنا بڑا وسوسہ اگر آ جائے، ایمان والے کو اتنا بڑا وسوسہ آنا ہی چاہیے حقیقت میں. لیکن زمانے کیسا آ گیا ہے کہ ہم اس وسوسوں کے شکار ہیں، اور بڑی بری طرح سے شکار ہیں. وجہ یہ ہے اس کا فرق جو ہم محسوس کرنا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی ثواب کما رہا ہے، یہ نہیں کما رہا. آدمی نسینا ہے، چلنا پڑنا بھی نسینا. کیا فرق ہے ثواب میں؟ ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، ایک نے داڑھی کاٹ لی، ایک نے شیو کر لی. وہ بھی ویسے چل رہا ہے، وہ بھی ویسے چل رہا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ نے داڑھی رکھ کے کیوں رکھی؟ وہ ایمان والا، آپ بھی ایمان والا ہے. سمجھ میرے بھائی، یہی ہے آج کل زمانہ، یہی چل رہے ہیں. فرق کیا ہے؟
سبحان اللہ کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب قرآن کو چھوڑا تو یقین کو چھوڑ دیا. جب یقین گیا تو شیطان نے حملہ کر دیا. اور شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، وساوس آتے ہیں. اب یہ وسوسے بھائیو نہ کوئی عامل دور کر سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر دور کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے. اور آج کی اس دنیا میں ان وسوسوں کا نام جو دے دیا گیا بڑا ٹیکنیکل نام ہے، ڈپریشن. جس کو پاگل ہوتا دیکھیں، قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس کو تو ڈپریشن ہے. یہ ہے نہیں تو ایمان کہاں گیا؟ یہ سزا ہے اس چیز کی کہ جو ہماری ہدایت کا راستہ تھا قرآن، اس سے تعلق ہمارا بڑا کمزور ہو گیا، بڑا سطحی تعلق ہے. پڑھ لیا، حافظ نے تو رمضان میں سنا دیا، زیادہ سے زیادہ کوئی اپنا بھائی ایک سپارہ روز رکھ لیا، تھوڑا بات ہوئی چلو اس کو تفسیر بھی دیکھ لی. لیکن جو اکثر مقصد ہے قرآن کا، سبحان اللہ، ایک آیت پڑھے اس آیت میں اتنا گم ہو جائے کہ جب تک اپنی زندگی پہ اس کو نہ اتار لے آگے قدم نہ بڑھے. اس کا نام ہے قرآن پڑھنا. صحابہ کرام اس طرح پڑھتے تھے. دیکھ لیا، ہاں کوئی نہ مکتب تھا، نہ دارالعلوم تھا، نہ کوئی حفظ کلاس چلتی تھی، نہ کچھ تھا. سبحان اللہ، ایمان تھا، ایکان تھا، یقین تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، جیسے میں نے عرض کیا، بات یہیں سے چلی گئی تھی، بھئی یہاں سے نکلے کیا لیا آپ نے، کیا نہیں لیا، تو ہمیں کیا چیز بتائے گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دو ہی چیزیں بتا سکتی ہیں جو منبع ہے ہمارے لیے. ایک سبحان اللہ قرآن، اور ایک صاحب قرآن. سبحان اللہ، قرآن اور احادیث، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس. اور تیسرا آج کے زمانے میں سورس. جب ہم کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کسی تعلیم کی درس میں بیٹھیں گے نہیں، تعلیم کے ساتھ نہیں لگیں گے، تبلیغ کے ساتھ نہیں لگیں گے، کسی اچھی مجلس میں نہیں جائیں گے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، تو حدیثیں کہاں سے سنیں گے؟ بتائیں. تھوڑی دیر بھی تعلیم انسان بیٹھتا ہے، اگر 3 منٹ بھی بیٹھ جائے تو الحمدللہ اس کو وہاں سے کیا چیز ملے گی؟ ایک انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے. وہ انفارمیشن یہی ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ ہیں ایک جیسی، داڑھی کسی کی پوری ہے، کسی کی کٹی ہے، کسی چھوٹی ہے، لیکن جب انفارمیشن ملے گی آپ کو تو فرق محسوس ہو جائے گا. تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ بھئی ہمیشہ کوشش کریں الحمدللہ کہ جہاں سے انفارمیشن ملنی ہو کسی جگہ سے وہاں ضرور بیٹھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ تاکہ مجھے فرق تو محسوس ہو سکے زمانے کے اندر کہ کوئی کیا کرے تو اس کو کیا ہے، اس کو کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مجموعہ تو ہے ہی، ایک مجموعے کو پتہ ہے ہمیں ہے کیا، اس کی کیا ہے قیمت، کیا اس کی جو میں اتنا لمبا سفر کی ہے. وجہ یہ تھی کہ میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا، اس نے میرا ذہن کھول دیا کہ تو یہ ہے، ورنہ مجھے بھی نہ پتہ چلتا. کہیں بیٹھنا تو پڑتا ہے نا آدمی کو، ان سے انفارمیشن تو لینی پڑتی ہے. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ جستجو یہ ہے انسان کہ جس چیز کا پتہ چل جائے کہ اس کا اتنا بڑا انعام ہے. ایک داڑھی کاٹنے کا اتنا نقصان ہے، ایک داڑھی رکھنے پہ کون کون راضی ہوتا ہے، کون خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ بولے نا، کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ. امام الانبیاء، شافی المظلومین، جن کے ہاتھوں سے ہم نے اور آپ نے دستے، خود ان کے دست مبارک سے ہم نے کیا پینا ہے؟ حوض کوثر پینا ہے، اس سے سفارش لینی ہے. جس نے کہنا ہے فقر سے میرا امتی ہے، اس سے آج ہی ہم اپنا تعلقات ختم کر دیں تو کل کس منہ سے جائیں گے وہاں پر؟ مجھے بتائیں کس منہ سے جائیں گے کہ بھئی یہ تو نے اپنی منشا، اپنی نفس کے مطابق یہ کام کرتا رہا، تجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ گناہ ہے، یہ اس میں کوئی ثواب ہے، یہ اس میں کوئی نقصان کر رہا ہوں. نہیں، سب کرتے تھے، ہم نے بھی کر لیا. ہمیں کیا پتا کہ لمبی سے کیا ملتے ہیں، کاٹنے سے کیا ملتا ہے، چھوٹی کرنے سے کیا ملتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جنرل ایک بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں اتنا بڑا گناہ ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس شکل کے آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ میں تو آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نکال دو ان کو، نکال دو، اللہ کا عذاب نہ اترا، ان کی شکلیں ایسی ہیں. انفارمیشن ملی اب کہ اگر یہ کام میں نے آج نہیں چھوڑا تو کل جو بہت جلدی کل آنے والی ہے. کل سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کل ٹمارو 4 گھنٹے بس، صبح اسی وقت صبح ہوگی تو بہت دور ہے. ایک کل وہ بھی ہے جو زندگی کی کل آنے والی ہے.
اس کا بھروسہ نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ تو آج میں توبہ کرتا ہوں اس چیز کی کہ بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، نہ چھوٹی رکھ سکتے ہیں نہ اس کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے ایک مشت بتایا گیا ہمیں، کم سے کم وہ رکھی، جس کی نہیں ہوگی تو انفارمیشن مل گئی کہ حال اس کا یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مجموعہ ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کیوں آیا، آپ کیوں بیٹھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا بیٹھنا مبارک، آپ کس مجموعے میں اپنی قربانی مبارک، اتنے خوش قسمت آدمی ہیں آپ، اتنے خوش قسمت آدمی ہیں آپ کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی جلدی اللہ نے یہ اتنا بڑا انعام دیا اس مجموعے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک مجموعے پر، ایسی مجموعہ تھا، حدیث ہے آپ پڑھتے ہیں فضائل اعمال، عام حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کوئی خاص لمبی چڑھی تو مجموعے پہ آپ گئے، اس طرح جماعت بیٹھی تھی تو آپ رک گئے۔ وہ زمانہ عجیب تھا، قرآن اتر رہا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، الحمدللہ انفارمیشن اللہ بھیجتا تھا، جبریل اسلام تشریف لاتے تھے، ایک دین بن رہا تھا، اور وہ دنیا کے وہ نفوس اس وقت تیار ہو رہے تھے کہ کائنات میں اس جیسا انسانی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ان کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی جس سے لوگ بن رہے تھے؟ سبحان اللہ، ایک ہی تھی سب سے بڑی بات، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ایمان کے ساتھ جس نے کی وہ کائنات کا بڑا انسان بن گیا، کوئی مقابلہ نہیں تھا اس کا، تھپا لگ گیا، رضی اللہ اللہ راضی۔ کتنی تو نے مجاہدے کیے، کیا کچھ کیا، کچھ نہیں، کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ نبی تھے، آخری نبی تھے، امام الانبیاء تھے، کہ ان کی زیارت مبارک کرنے کے ساتھ ہی اس کا تزکیہ ہو جاتا تھا، ایمان اونچی درجے میں پہنچ جاتا تھا جس کے برابر کوئی ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ وہ جماعت موجود ہے، جبریل اتر رہے ہیں، آسمانوں سے جناب فیصلے ہو رہے ہیں، دین بن رہا ہے، اللہ کے نبی پھر رہے ہیں، ایسا زمانہ تھا۔ تو اس وقت چلنا پھرنا ہر وقت عجیب تھا، نوری نور تھا، دین بن رہا تھا، قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی، آیتیں آ رہی تھی۔ ایسے موقع کی بات ہے کہ نبی اس مجمع پہ گزرے، اب دیکھیں کیا بن رہا ہے، کیا چیز بن گئی، کتنی بڑی انفارمیشن آئی۔ اس مجمع پہ نظر ڈالی، نظر وہ تھے عام صحابی بیچارے، بدھ پھٹے پڑھائے کپڑے پہنے، مست حال اپنے بیٹھے، عام آدمی۔ مجمع نظر ماری اور کہنے لگے، حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں آپ سے، کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اور اس حدیث کو آپ دیکھیں تو اس میں انداز سمجھ آئے گا، حدیث میں کس انداز سے اللہ کے نبی نے سب گفتگو کی ہوگی۔ اس میں حیرانگی بھی تھی، تعجب بھی تھا اس جماعت کو دیکھ کر کہ کیوں بیٹھے تم لوگ، کس چیز نے بٹھایا تمہیں؟ اور بڑا حیران سنی اتنی بڑی بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ رسول السلام تو بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بتائیں، ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے، کیوں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، آپ کا امتی بنایا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں، یہ اتنا بڑا اللہ کا احسان و کرم ہے ہمارے پر، اتنا بڑا کرم ہے، تو اس کا احسان اتار رہے ہیں۔ اس احسان اتارنے کا سب سے بڑا طریقہ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا۔ تو یہاں سے ایک چیز تو ثابت ہو، ہر ایمان والے پر اگر اس کو قدر ہے اپنے ایمان کے، اسلام کی، ہمیں سکھ پیدا کر دیتا، ہندو پیدا کر دیتا، مجوسی پیدا کر دیتا، دفتوں کو پوجنے لگتا، میں اور آپ سب قرآن پڑھنے والے تصور کریں، ایک منٹ سانپ کے پیچھے جا کے میں سجدے کر رہا ہوں، کیا آتا ہے انسان؟ انسان ہے، شکل بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، پیٹ بھی ہے، دل بھی ہے، گردے بھی ہیں، سب ہے، پھر بھی کیا شک؟ یہ ہے کرم اللہ کا یا نہیں؟ یہ احسان ہے یا نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کبھی اس کے بارے میں 5 منٹ کیا ایک لمحہ بھی ہمیں فرصت ملی کہ اس کے بارے میں ہم سوچ رہے کہ میں کیسے مسلمان ہو گیا، اللہ نے مجھے کیسے امتی بنا دیا، کیسے میں قرآن میرے پاس آ گیا، رمضان آتے میں رمضان کو سمجھنے والا ہو گیا، اللہ کی رحمت کو دیکھنے والا ہو گیا، اور میرا بیٹا بھی یہ ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری کائنات کے جتنے بھی اللہ نے احسانات دیے، انسان نعمتیں دی، اس نعمت کے مقابلے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔
سونا یہ ٹاپک اور ہو جائے گا، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ نعمت ہوتی کیا چیز ہے اور نعمت بنتی کب ہے. ہم جو نعمت کہتے ہیں ناک نعمت ہے، پیسے نعمت ہیں، یہ نعمت ہے. اب تو میں خیال لمبا جی کی بات، اس کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن اصل نعمت ہم سمجھے نہیں نعمت ہے کیا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ اسلام ایمان میرے اندر جو آپ کے اندر ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ بند ہوتی اس کی قدر پتہ لگ جاتی انسان کو کہ یار یہ چیز تھی. تو کاش اس وقت سوچیں کہ یہ چیز تھی، ہمیں آج سوچنا چاہیے. دوسری بات، دوسرا پیغام کہ اب ہم نے ایک کام کرنا ہے. پہلے تو سمجھ گیا، یاد ہے پہلی بات، یاد رہے گی بھائی. یہ دوسری بات، میں خود نہ تیاری کر کے جو اللہ کہلا رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا اور میں بھی وہ کروں گا. الحمدللہ میں بھی کروں گا. میں ابھی نیا ہوں آپ کی طرح، بالکل اسٹوڈنٹ ہوں. کیوں یہ انعام مجھے اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس لیے انعام دے رہا ہے کہ جو بھی میری وجہ سے حرکت کرتا ہے اس میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. میرا کام بن رہا ہے. میں نے کہا نا میں اپنے فائدے کے لیے ہوں، کوئی ڈرامے سے بات نہیں کر رہا، میں کوئی تکلفانہ باتیں بھی نہیں کرتا. میں تو فقیر آدمی، مجھے فائدہ ہوا ہی نہیں ہوا. اس سے پہلے میرا یہ عمل نہیں تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، کیوں نہ اللہ کا شکر کروں، کتنی بڑی بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے پکی. یاد رکھیں کسی وقت بھی دن میں بہترین وقت جو ہوتا ہے کہ آدمی کا جب سونے جاتا ہے بستر پر، ایسا اٹھ کے اٹھتا ہے، کمائی ہوتی ہے. یہ پکی عادت انسان بنا لے کہ 1 سیکنڈ سے یہ 1 منٹ ہم نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایمان دیا ہے. شکر تم لازیدنکم. یاد رکھیں قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ آج جس ایمان کے تو شکر کرے گا اگر ذرے کے برابر ہے، کتنا سے بڑا گناہ گار ہے. زناؤں کے ڈھیر لگا دیے، شرابوں کے ڈھیر لگا دیے، بدماشیوں کے ڈھیر لگا دیے، چوریوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس کام کو نہ چھوڑنا. اگر اس کام کو تو نے جاری رکھا تو اللہ کا ولی ہو کے تیری موت ہوگی. تو جو اس ایمان پہ، جس چورا والا ایمان ہوگا، زانی والا ایمان پہ، اس کو بھی قدر کرے گا کہ یہ بھی میرا ایمان تو ہے نا بھائی. آخر یہ ایمان مجھے اس طرز پہ تو لے ہی جائے گا نا، کہ دوزخ سے نکلا ہی دے گا آخری صحیح میں. تو اس ایمان پہ بھی انسان، جو عورت جو مرد شکر کرتی ہے دوستو، تو اس کی حالت ترقی پہ چلی جاتی. کوئی اتنی آسان عبادت ہے تو چینج تھاٹس کو چینج کرنے ہیں. کریں گے بھائیو؟ پکا وعدہ؟ 2 باتیں تو آ گئی اللہ کی وجہ سے، بڑی قیمتی باتیں ہیں. کتنی دیر لگی؟ ہمیشہ ایمان پہ ترقی، روتے پھرتے ہیں یار ایمان نازل کتنی بڑی چیز ہے. ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، حفاظت ہی نہیں ہو رہی بلکہ ترقی ہو رہی. یہ کہاں سے میری حدیث سے ثابت ہوا ہے. صحابہ نے یہی کہا کہ جی ہم تو بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے کر رہے ہیں ذکر کہ بھائی یہ ایمان اللہ نے دیا ہے، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مجھے یہ ہے فلاں ہے. تو اللہ پاک نے کہا تھی، اللہ کے نبی نے بھی سنا کہ اچھا یہ وجہ ہے تم اس وجہ سے کر رہے ہو. تو پھر کیا عجیب انداز تھا اس بات کا. کہتے خدا کی قسم تم اس لیے یہ کام کر رہے ہو بیٹھ کر؟ نبی کہہ رہے ہیں. عجیب حدیث ہے گفتگو کی. تعجب کتنا بڑا نہیں پاک کہ خدا کی قسم یہی عمل تھا تمہارا؟ ہمارا یہی عمل تھا. جیسے اب فرق محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہی کام کر کے گھر سے نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی کہہ رہے ہم تو اس طرح نکل رہے ہیں، بڑے مزے آئے جی، وہ یہ کام تھا، یہ گانے والا یہ آیا تھا، اس میں لطف ہو رہا. آپ بھی نکل رہے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں آپ کی تعریف کی طرف چلتی ہے، رخ قدر بدلتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا فرق ہو گیا 2 مجموعوں کے اندر. یعنی اتنا بڑا عمل ہوگا یہ اللہ کا ذکر کے لیے مجمع جمع ہو جانا. کتنا بڑا عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کر رہے تم لوگ، یہ کیا ہے تم نے. تو صحابہ کہ نہیں رسول بالکل ہم نے تو یہ کیا، قسم خدا کی. انہوں نے قسم کھائی ہم نے تو یہ عمل کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. وہ بھی اس وقت اگنورنٹ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر گئے. تو کیا انفارمیشن آئی آسمان سے. میں نے کہا نا زمانہ ہی اور تھا کہ ہم تک یہ بات پہنچ جائے گی سبحان اللہ، تاکہ ہم بھی وہ کرنے والے بن جائیں. کیا تھا؟ انہوں نے قسم کہی، اللہ کی قسم یا رسول ہم تو یہی کام کر رہے ہیں. کہتے دیکھ ٹھہر میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کام نہیں کر رہے تھے، تم تو گھبرا گئے تھوڑا سا. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے سبحان اللہ، اور انہوں نے عجیب پیغام دیا تھا کہ فلاں جگہ جو جماعت بیٹھی ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں اس جماعت پر. اللہ بولو سبحان اللہ. وہ تو وہی میں نے کیا مانا ان کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرما رہے ہیں اس جماعت پر. اللہ کا فخر فرمانے کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت میں جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فخر فرما رہا ہے تو ان کے درجے کتنے بلند ہوں گے, جنت میں مقام کتنا ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمالوں کو کس طرح قبول کر لیا ہوگا. کہ فخر فرمانا کہ ایسے تو نہیں, اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کا, تو آخر تو کوئی گٹس ہوں گے نا میں, یہ نہیں ہوں گے. تو فرمایا اللہ فخر فرما رہے ہیں, تو گویا یہ تھا کہ وہ تو قبول ہو گئے بندے, اللہ نے تو انہیں چن لیا ہے. پھر کیا تھا؟ ایک مجمع تھا, بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو ہم کیا کریں گے دوستو؟ بولو سبحان اللہ. انعام دیکھ لیا آپ نے, فرق نظر آ گیا آپ, کتنا فرق ہے ان مجموعوں میں جہاں بہت بلب لگے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا عیاشی ہوں گی. ایک ایسا مجموعہ جو چھوٹی سی مسجد میں بیٹھا ہے, لوگ الحمدللہ کثیر آدمی ہیں آپ, بہت زیادہ ہیں, اللہ کا شکر ہے بہت بڑا. اس غفلت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان تو ہوا ہوگا پہلے بھی اس مسجد میں ذکر ہوگا, اتنے بڑے مجموعے کو یہاں بٹھا دیا, تو بہت بڑا مجمع ہے. اس لحاظ سے جو آج کا زمانہ گزر رہا ہے, اس لحاظ سے تو یہ تو بہت بڑا مجمع ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج فخر فرما رہے ہیں کہ فرشتے پہ دیکھو میں ان لوگوں کو فخر فرما رہا ہوں. اتنی دنیا میں ایسے ملک کے اندر ایسی چیزوں کو چھوڑ کر, ایسے اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر یہ شخص میرے ذکر کے لیے یہاں دیکھنے ایک اور بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کتنا بڑا مقصد, انفارمیشن آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا انعام اللہ نے دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا, اب قرآن اعلان کر رہا ہے. عجیب اعلان ہے قرآن کا, اللہ بول رہے ہیں قرآن کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. بولے سبحان اللہ. کیا قرآن بول رہے ہیں ذکر کے بارے میں, دیکھیں ایمان والو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم سب کیا ہے, تو ہم پہ لازم ہو گیا اللہ کے حکم کو ماننا. مانیں گے نا؟ انفارمیشن آ رہی ہے ایمان والو, اگر ایمان رکھتے ہو کیا کرو, ذکر کرو میرا. یا ایھا ذکر کثیرا, کثرت سے میرا ذکر کرو. سبحوہ بکرۃ واصیلا, نہ تمہاری صبح تمہاری خالی ہونی چاہیے اللہ کے ذکر سے, اور نہ شام تمہارے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا چاہیے. کون کہہ رہے ہیں؟ رب کریم کہہ رہے ہیں. کس میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں. کون سی قرآن کہ جس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں, ہر ہدایت ہمارے پاس ہے. اس کی بات چھوڑ دی تو سب کی بات چھوڑ, اس کی بات مان لی تو سب کی بات مان لی. ایسے ہی ہے نا, قرآن کی بات مان لی, اللہ کی بات مان لی, قرآن کی بات چھوڑ دی, اللہ کی بات چھوڑ دی. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا. کہیں یہ نہیں کہا آپ نے, اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کی وجہ سے ہمیں کسی چیز سے منع نہیں فرمایا. وہ ذکر کرو گے تو درس دینا چھوڑ دو, ذکر کرو گے تو خطابت چھوڑ دو, ذکر کرو گے تو اب تم اپنا تبلیغ چھوڑ دو, ذکر کرو گے تو اب تعلیم چھوڑ دو. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا. سب کام کرو, زندگی میں جس طرح بھی اللہ نے تمہیں لگایا ہے اس طرف چلو, لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا, جو کچھ تم کرتے ہو لیکن اللہ کے ذکر کو نہ بھولنا. اللہ تعالیٰ کیا اس کو نہ یہ بہانا جی میں یہ کرتا ہوں بھائی, صبح بھی کرنا اور شام بھی کرنا. صحابہ کرام کرتے تھے, ان سے زیادہ کوئی مبلغ ہوگا بتانے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مبلغ ہوگا, تو حکم ان کو بھی آ رہا ہے. بھرا پڑا ہے قرآن ذکر کے لیے. وقت کیا ہے؟ صبح اور شام تو خالی نہیں ہونی چاہیے ذکر سے. پتہ نہیں اس میں کیا راز ہوں گے اللہ تعالیٰ کی. یا ایھا الذین آمنوا ذکر کرو سبحوہ هو الذی یصلی علیکم. کیوں کرو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں, اس لیے کہ رب چاہتا ہے سبحان اللہ یصلی علیکم وملائکتہ, کہ تمہارا ذکر کرنا تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے گا کہ اللہ تم پہ رحمتیں بھیجے گا.
خالی نہیں انعام آ رہا ہے، عمل بتایا جا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے؟ انعام بتایا جا رہا ہے کہ خالی نہیں ہوگا اس ذکر سے. میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یصلی علیکم وملائکۃ، تمہارا رب تم پہ رحمتیں بھیجے گا اور ملائک تم پہ رحمتیں بھیجیں گے. اتنی بڑی بات ہے. انفارمیشن ذکر چھوڑنا چاہیے ذکر بھائی. کتنا سستا معاملہ ہے. ملائک کی رحمتیں کیسی ہیں؟ ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت کہ جب یہ مجمع لگا نا جیسے، تو اللہ نے فرشتے CID چھوڑی ہوئی ہے دنیا کے اندر خاص اس چیز کے لیے کہ بھائی ذکر کی مجلس کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو چنا ہوا ہے. اور ذکر کے وہ ذاکر ہیں سارے فرشتے، ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں. تو وہ گھومتے رہتے ہیں دنیا میں، تو ملتے ہی ان کو ایسی مجلس ملے گا. تو جب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھ گئے لوگ اللہ کے ذکر کے نام پہ بیٹھے ہیں اور ذکر کرنے والا ہے، وہ ذکر چلنے والا ہے، تو فرشتہ ایک پا لیتا تو یہ یہاں بیٹھے ہیں. وہ پھر آواز مارتا ہے، یہ حدیث ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اس کی آواز تو دنیا میں گھومتی ہے نا پھر فرشتے کی. اب جہاں جہاں ڈھونڈتے پھر رہے، کوئی امریکہ میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی انڈیا میں، کوئی اٹلی میں، کوئی پاکستان میں، کوئی سب جگہ گھومنے ان کا کام ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو وہ آواز پہنچتی ان کو، او ادھر آؤ ادھر آؤ، وقت ضائع نہ کرو. میں جگہ دیکھ لی ہے، فلاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد نور اس کا نام ہے، مسجد عمر نام ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں اتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور ایک آدمی بھی آئے گا کہتے ذکر کریں گے. وہ سب وہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنا مقصد مل گیا جس لیے جو ڈیوٹی ہماری اللہ پاک نے لگائی تھی. حدیث انفارمیشن آ رہی ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ کس کی انفارمیشن ہے؟ اس مجموعے کی جہاں ہم بیٹھے. میں بتایا نا میں تو ثواب لینے آیا ہوں، یہ ثواب دیکھ لے کون سا ہے. تو آ گیا جناب وہ فرشتے. اب کہتے ہیں حدیث میں کہ فرشتے جب جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد اللہ نے رکھی اس چیز کے، کہ جمع ہوتے 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 فرشتے اتنے لطیف ہے کہ اس میں کروڑوں کے حساب سے آ جائیں اس مسجد میں. وہ لطیف ہے نا بالکل، کروڑوں. اب اندازہ لگائیں کہ اتنی حجم کے باوجود بھی کہ چھوٹی سی جگہ پہ کروڑوں فرشتے آ جائیں، کیونکہ وہ لطیف ہیں، کثیف نہیں ہے. تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ زمین سے لے کے بڑھتے 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 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارے ایمان کو یقین والا بنا دے. اس بات پہ تو آدمی خدا کی قسم رو رو کے پاگل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام ہم پہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا تیرا احسان ہمارے پر ہو رہا ہے میرا مولا. میں اس قابل تھا. آسمان اور زمین پورا کا پورا جو ہے ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے دوستو، پورا فل ہو جاتا ہے سارا. جب فرشتے ہوں گے تو مجھے بتائیں ان کی رحمتیں کیسی ہوں، کیسے کیسی انعامات ہوتے ہوں اس وقت، جس وقت کی کیفیت ہوتی ہوگی. سارے فرشتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ سین چل رہا ہے نا، سارا انویزیبل ہے، نہ جہنم نظر آ رہی ہے نہ دوزخ. مگر دیکھنے سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر. جو قرآن میں آگے حدیث میں آگے ختم، امن و صدق. پھر تم اس دیکھنے سے بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں باتوں پر. سبحان اللہ. یہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. میں کبھی نہ تھا، میں گھر بیٹھتا گپ شپ مارتا، دوستوں ملتا، سنڈے کا کھاتے پیتے مزے کرتے. نہیں، ایسی تقسیم ساری چلتے ہیں، فرشتوں کو جمع کرتے ہیں. الحمدللہ زندگی کا کیا پتا، لوگوں کو بلاتے ہیں. جتنے لوگ آئیں گے ماشاءاللہ اتنا ثواب میرے بڑھے. جن لوگوں نے اس میں محنت کی الحمدللہ ان کو بھی ثواب جائے گا. ایسے کام میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجموعہ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا کام ہونا چاہیے، تو یقیناً ان کو ثواب اونچا جائے گا، ان کو پورا ثواب جائے گا. آپ کو بھی ملے گا. اب یہ تو فرشتوں کی رحمت. اللہ کی رحمت کیا ہوئی اس کو بھی ایک حدیث چھوٹی سنا دیتا ہوں جو ہمیں سخت ترین چاہیے. مطلب اس کی تو بہت بڑی رحمت اللہ کی. ایک ہی رحمت آپ کو بتاتا ہوں جو حدیث میں ہے. سبحان اللہ. اس مجمع کی نسبت سے کہ جیسے یہ مجمع ختم ہوگا، اللہ کی رحمت دیکھیں کیا ہوگی. جیسے مجمع ختم ہوگا، ہم نکلیں اس مجمع سے تو ایک دم ایک فرشتہ آواز مارے گا پوری کائنات میں. آواز گونجے گی اس کی. کیا وہ کس سے مخاطب ہوگا؟ میرے سے، آپ سے. اور ہم سن رہے ہوں گے، ہماری روحیں کلیکٹ کر لیں گی اس چیز کو. یاد رکھیں، ایک ایسی آواز ہوتی ہے جیسے اذان نہیں ہوتی، اذان کی آواز سبحان اللہ روح میں جاتی ہے. بعض دفعہ یہ نہیں کہ آپ اسپیکر کی آواز آپ کے گھروں میں جائے آپ سنیں، نہیں. جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آواز پہنچ رہی ہے آپ کی روح کو کہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے. عجیب آوازیں ہیں.
بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نا آپ کو دل کرتا ہے چلو یار وہ ہو رہا ہے نیک کام، جیسے ابھی آپ آئے کہ اللہ کی آواز تھی آپ کو بلا لائی، کس نے آپ کو یہاں بٹھا دیا، یہ بھی نسبت ہے. تو پھر اس کی آواز گونجتی اس فرشتے کی، پتہ نہیں کیسی آواز ہوگی اور کیا طاقت ہوگی اللہ نے اس کو دی ہوگی، پھر وہ آواز مارتا ہے مبارک ہو. ہم سب کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا. اللہ تو گارنٹیڈ، یہاں گارنٹی دیتا ہوں اس بات پر کہ جو شخص بھی اس وقت مجمع میں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے پوری امید کرتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے نا، سائنس اللہ نے دی ہے، تو جہاں جہاں یہ آواز جاری ہوگی پوری دنیا میں جاری ہے اس وقت. ہمارا سلسلہ چلتا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ پہنچتا ہے، سسٹم ایسا ہے. جہاں جہاں زمبابوے، کینیڈا، امریکہ، کیلیفورنیا، پوری جگہ جاری ہے آواز، اور لوگ بیٹھے ہوں گے، عورتیں مرد سن رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ کرم ہے کہ جس نے یہ چیز ایجاد کی ہے اس وجہ سے ان کو بٹھایا. ہو سکتا ہے اس مسجد میں سسٹم اور عورتیں وغیرہ سن رہی ہیں. جو بھی اس مجلس میں شامل ہوگا الحمدللہ یہ انعام سارا اس کو ملے گا. وہ اس مجلس میں شامل ہے، اسی طرح اللہ نے شامل کر دیا اس کو. اللہ کی رحمت کا کیسا بخشنا چاہتا اللہ تعالیٰ. اب اس میں وسوسہ، میں نے تو یار چور تھا، میں تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی رحمت کو دیکھیں کہ کیسے مجھے یہاں لیا چور آدمی کو. میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کی قدر یہ ہوگی، شکر یہ ہوگا کہ جب اس مجمع سے نکلیں گے تو ہم اور آپ بخشائے ہوں گے، تو اللہ کا شکر یہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، جو احکام تیرا منع ہے میں اس پہ وہ کام نہیں کروں گا. تب تو بات بنی پکی کہ حرام نہیں کھاؤں گا، کہ واقعی اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس بندے نے بخشش کی قدر کی. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ قبر تک وہ شخص جو ہے وہ بخشایا جائے گا، کیونکہ اللہ اپنا انعام لے کے واپس نہیں لیتا جب تک کہ بندہ اس کو ضائع نہ کرے. مجھے بتاؤ کس کو چانس ملتا ہے؟ کتنے لوگ، آج بھی جنازہ تھا، کل بھی جنازہ تھا، پرسوں بھی جنازہ تھا، بڑی مسجد ہے ہماری، ہر روز جنازے اٹھتے ہیں. میں ان سے پوچھوں کان میں کہ میرے بھائی کبھی تمہیں یہ مجمع ملا جسے تو بخش دیا گیا تھا؟ اپنے گھر والوں کو خط پوچھنے لگتی کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے چلے گئے جن کو یہ مجمع نصیب نہیں ہوئے جہاں اعلان ہوا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا. تو آج اگر مجھے یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے، کسی عورت کے نصیب ہو رہی ہے، کسی سلسلے سے، انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے، انٹرکام سے ہو رہی ہے، تو تہیہ کر لیں، میں بے پردہ کبھی نہیں رہوں، میں گھر میں فساد کبھی نہیں کروں گی. مجھ پہ جو احکامات ہیں مجھ پر، اپنے شوہر کے، بیوی بچوں کے، میں اس پہ پوری اتروں گی، بے شک مجھ پہ کچھ ظلم بھی ہو، میں اللہ کے احکامات کو پوری بجا لاؤں. مرد پوری اپنے اس ایمان کے ساتھ نے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گناہ گار تھا، تو نے تو آج مجھے ایسا انعام دے دیا کہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے مجھے بخش دیا. جس کو یہ شک ہے تو یقین اس کو قرآن پہ شک ہے، اس کو حدیث پہ شک ہے، تو اپنی ایمان کی تیاری کرے، اپنے ایمان کو صحیح کرے. جو شک رکھ رہا ہے اس بات پر یاد رکھ، اور جو بخشا گیا سمجھتا کہ میں بخشا گیا الحمدللہ. آج کے بعد میں بھی اور آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ اپنے گناہوں سے ہم بچیں گے، کیونکہ گناہ ہماری اس توبہ کو خراب کر دیں گے. کرتے ہیں وعدہ دوستو؟ ماشاءاللہ. تیسری بات ہوگی، 3 وعدے ہو گئے الحمدللہ. میرا کام بھی بنے، بن رہا ہے، کام نہیں بن رہا، کہاں بخش سکتا ہے اللہ. مجھے بتائیں کہ کیسی کیسی سزائیں مل جائیں گی چند گھنٹے کے بعد، چند منٹوں کے بعد انسان جب مرتا ہے. بس جہاں سانس نکلا نہیں، سانس نکلنے سے پہلے کام شروع ہو جاتا ہے، چتر پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، فرسٹ کلاس قسم ٹھیک ٹھاک. وہ کڑاکا نکلتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے کیا بدماشی میں کرتا تھا، کتنا سب کچھ کرتا تھا. وہ کیا دیکھتے ہی ان لوگوں، ان فرشتوں کو جو جان لینے آتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی، انسانوں کی، اس کے وہیں کپ بھی بن جاتے، پھر چیخیں مارتا ہے کوئی ہے؟ تو کوئی نہیں ہے. اب تو آگے کی سوچ. اللہ اکبر، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. میں کہتا ہوں کتنا بڑا احسان ہے دوستو کہ اللہ نے ہماری آج بخشش کر دی. بولیں سبحان اللہ. ہم اس قابل کا، اب کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں، پکڑ لیں گے. یہ اتنا بڑا چانس مل گیا دوستوں، پتہ نہیں زندگی کتنے دنوں کی ہے. بڈھی بیٹھے ہیں، کھانسنے والے بیٹھے ہیں، گولی والے بیٹھے ہیں، بلڈ پریشر والے بیٹھے ہیں، شوگر والے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں. میں نے 18 سال کے بچوں کو مرتے دیکھے، 14 سال بچوں کو ایکسیڈنٹ میں مرتے دیکھے. کل ہی کی خبر ہے کہ 13 سال کی بچی ایک بیچاری بیٹھی بیٹھی مر گئی. کیوں جی؟ آئی بیٹھی، کہتی میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. آج اللہ اس کو جنت نصیب کرے. ہمارے دوست کی بیٹی تھی،
ٹانگ میں درد ہوتا ہے بچوں کا کہ چل بیٹا پیراسیٹامول کھا لے، پیراسیٹامول اندر گئی نہیں، 3 منٹ کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی. یہ تو زندگی ہے. لیکن کتنے لوگوں کو ملتا ہے یہ بخشش کا پیغام کہ تم بخشے گئے ہو میرے دوست؟ کتنے لوگوں کو ملتا ہے؟ اس قوم کو مل رہا ہے، جیسے مجمع بیٹھا ہے مل رہا ہے. یقین کرتے ہیں اس بات پہ؟ نہیں کرتے. قدر بھی کریں اس کی، پتہ کریں کہ آج کے بعد اس کو ضائع نہیں کریں گے. یہ ہم نے قبر تک لے کے جانا ہے، قبر پتہ خود بھی چکی ہو، اس کو ہم ضائع نہیں کرنا، اپنا پورا کام کر کے جائیں گے. گناہ نزدیک نہیں جائیں گے جو اللہ نے منع کیا ہم نے نہیں کرنا. شکلیں صحیح کریں، اپنی سیرت صحیح کریں، صورت صحیح کریں، اخلاق صحیح کریں، ہر وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے. پوری محنت کرنی اس پر. ہاں ایک بات آپ کو نقطہ اور بتا دوں اس پہ، چوتھی بات، سبحان اللہ. انسانی تو ہے نا، فرشتے تو نہیں نا ہم. ہمارا مجموعہ کس چیز سے بنا ہے؟ گند سے. مٹی نال بنے یہاں سے، ہم مٹی نہیں گند تھک دیں یہاں سے، پیشاب کرنے ہگ دیں سارا مٹی تھے وہ نہ بنے. بتاؤ تو ہے تو ہمارا ظاہر ہم گناہوں کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں، چھٹکے ہوئے ہیں ہی ہمارا گناہ جمع. اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہم دیتے. اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے بات کرتے ہیں، سارا مجموعہ بات کریں کہ آپ نے تو بخش دیا، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں، ہم کمزور ہیں. نفس شیطان تو نہیں دیا ہے، پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے تو گئی توبہ، اللہ تعالیٰ میری بخشش تو گئی. ادھر سے جواب آتا ہے گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے ایک بات کی ہے، اگر تیرے پاس اس سے گناہ ہو گیا اسی وقت کھڑو کہ وہیں کہتے اللہ معاف کر، میں معاف کر دوں تو تیری توبہ پھر بھی بخشی جائے. کتنا پیارا علاج ہے اس کا. بولے سبحان اللہ. آج چڑھو کے میں نکل رہا ہوں، نہیں جی بس میں بخشا گیا، میں ان گناہ نہیں کرنا جی، میں لڑکی نو نہیں تکنا جی، میں تے نہیں کرنا جی، میں ٹیلی فون نہیں کھلا کریں گا. یہی کہہ کے نکلیں گے نا. ٹھہر جا میں کہوں گا تو انسان ہے، سب کچھ ہوگا. ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، بندے کا پتر بننا ہے. گناہ شیطان کرا بھی رہے تو اسی وقت آگے نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، وضو نہیں کرنا، وہیں کھڑا ہو کے تو نے گناہ ختم کرنا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں توبہ کی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے میں بہت شرمندہ ہوں، تم نے معاف کر دیا. دوسری چیز اسی وقت گناہ کو ختم کر دینا. تیسری چیز اللہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، وہ پھر بھی جاتا ہے. کتنا رحیم ہے، سب پتہ ہے اپنے بندے کا، اس کو ایک چکر دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کریم کہ تو نے یہ 3 باتیں کیا دی، میں نے پھر معاف کر دیا، تیرا وہیں ٹکی ہوئی تھی بخشش. سبحان اللہ. یہ کام کریں گے بھائیو، سمجھ گئے پوائنٹ؟ کتنے ہو گئے؟ ہاں مجھے بول رہے پتہ چلے میں بولے جا رہا ہوں. یار پتھروں کے ساتھ تو نہیں بول رہے، انسان ہی لگتے ہیں مجھے. کتنے ہو گئے؟ یا سبحان اللہ. 4 انگلش، 5 4 چلو جی آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تو میرا بڑا کام بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ میں نے کرنا ہے اللہ کے فضل سے. واجی بڑی اچھا مجموعہ ہے. بخشش ہو گئی، بخشش کو بچانے کا طریقہ پتہ لگ گیا. کیا ہے بھائیو؟ امتحان تو ان سے پوچھتا ہوں، نہیں پتا دہرا دیتا ہوں. ہاں توبہ اسی وقت توبہ کرنی، کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے جو نہیں سمجھ رہا ہے میں سے پوچھ لیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں. یہ تو ہم سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یہاں، میں کوئی ولی اللہ کا تھوڑی سنا آسمان سے کتب ابداب بیٹھوں آپ کے سامنے. میں تو بہت نیا گا، آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں بھائی. میں تو اپنا مقصد لینے آیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، آپ جیسے نیک لوگوں بیٹھ جاؤ. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ گناہ ہو جائے تو کیا کرنا واسطہ؟ تو کیا طریقہ ہے؟ اسی وقت ٹھک. کس سے بات کرنی ہے؟ مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، رب سے. مفتی صاحب بہت دور ہے، موت آ سکتی ہے. عالم صاحب بہت دور ہے، موت آ سکتی ہے. حضرت صاحب بہت دور ہے، موت آ سکتی ہے. صاحب کہتا ہے میں تو بہت قریب ہوں. ہاں وہ ماں کو میں نہ کنت، میں تو تیری شاگرد رسوی قریب ہوں. بول تو صحیح، تو مجھ سے دیکھ جواب کیسے دیتا ہوں. جیسے جیسے ایمان بڑھے گا آپ کا اور آپ بولنا شروع کریں گے، الحمدللہ ایمان کی ترقی ہوتے ہوتے آپ اس کی باتیں بھی سن لیں گے. اتنا کریے، اپنے بندے سے بات کرتا ہے. میں اور آپ تو قرآن پڑھتے ہیں نا، کسی اللہ والے کو دیکھیں جو اس کے قریب ہوتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اس کو. دیکھ ہم ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے اپنے ایمان کو بچائی یہ باتوں سے، اور کوئی اسے اور خاص کام نہیں کیا. اس نے جم گئے وہ اس پہ. اگلی بات کیا؟ یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ. یہ بات کلیئر ہوگی. وکان بالمؤمنین رحیما. یہ بڑی اونچی بات کہی اللہ پاک. یہ سب تعریف کس کی ہو رہی ہے دوستو؟ کس چیز کی ہو رہی ہے بھائیو؟ ذکر کی. اللہ ذکر کی تعریف کر رہے ہیں
کہ ذکر کرو، ذکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ میری رحمت آئے گی، فرشتوں کی رحمت آئے گی، تمہاری بخشش آئے گی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ بھی کہا ہے. وَكَانَ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بہت بڑی بات کہی ہے. کیا کہ یہ ذکر تمہارا یہ کام کرتا ہے. ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو تمہارے گناہ کے اندھیرے تو پہ چپٹے ہوئے، یعنی ساری گناہوں کی لعنتیں جو ہیں ظاہر اور باطن، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ نور بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیا چیز بناتی ہے بھائیو؟ اونچا بولو، کیا بناتے ہیں؟ ذکر. کتنی بڑی چیز اللہ کا ذکر دوست. کتنے لوگ کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ نہیں کرتے. یہ آج فیصلہ کر کے جاؤں گا اور نہ کسی کو جانے دوں گا. آپ نے وعدہ کرنا ہوگا ہم ذکر کریں گے. ویسے زور نہیں میں لگا رہا. کوئی آدمی بغیر ذاکر ہوئے اس دروازے سے نہیں نکلے گا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں فاروقی ہوں، حضرت عمر کی اولاد سے ہوں. گھوڑے نکال لیتا ہوں فوراً. سنیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گھنٹی کہ تو کیوں گھبراتا ہے گناہوں سے؟ آسمان کے برابر تو گناہ لیا، ذکر کر صاف کر دوں گا سارے. اور صاف ہی نہیں کروں گا، نور، اس کو نور بنا دوں گا تیرے اندر. ایسا نور ہوگا، سبحان اللہ، ایسا نور ہوگا روز قیامت میں جب تو چل رہا ہوگا تو نور تیرے آگے اور پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اس رات سے گزار رہا ہوگا تجھے. کیا عمل میں صرف ایک عمل کی بات کر رہا ہوں. کیا عمل ہے؟ ذکر، جس کا آج دنیا نے چھوڑ دیا ہے. روح لفٹ ہی کوئی ذکر کرتے ہیں، چھوڑے ذکر کرو. نماز جو پڑھ لیتے ہیں، قرآن جو پڑھ لیتے ہیں، فلاں جو کر لیتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ کس ذکر کی بات کر رہے ہیں. نہ یہ قرآن کی بات ہے، نہ یہ نماز کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ عمرے کی بات ہے، نہ تبلیغ کی بات ہے، نہ کسی اور. یہ تو ذکر اور ہی چیز ہے. ابھی میں بتاتا ہوں آپ اسی ایسے بتاؤں کہ بزرگان دین کیا کہتے ہیں، کس ذکر کی بات ہو رہی ہے. یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حج عمرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ایکچولی تسبیحات کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو اس سے اونچی بات ہے کوئی. ابھی سمجھاتا ہوں آپ، آج ایک سمجھنا ہے. وہ بھی ذکر نہیں تسبیح والی، نہ یہ وہ بھی بات نہیں، یہ تو کوئی اور بات ہے. یہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن نہ اس سے بھی اونچی بات ہے. یہ ہے نا مولانا صاحب؟ آج کرتے ہیں نا بات سچی. تو کیا ہوا آگے؟ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو خود من ظلمات نور، صاف. کیا اندھیرا تھا نور کر دیا. جیسے یہ بالکل اندھیرا ہوا تھا، آپ نے بلب جلا دیا. فرق پڑتا ہی نہیں پڑتا. جب اندر کا بلب جلتا ہے، جیسے ابھی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، اندھیرا چھا گیا، ادھر بچھو نکل رہا ہے، سانپ نکل رہا ہے، کچھ نکل رہا ہے، جو کچھ پتہ نہیں، لائٹ جلی، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے تیرے سینے میں وہ لائٹ جلا دوں گا ذکر سے کہ تجھے صاف نظر آئے گا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، اس کے نزدیک ہی نہیں تجھے آئے گا. بولے سبحان اللہ. ذکر کرنے والا ایسا احتیاط کرتا ہے گناہوں سے، اس کو نظر آتا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا سود کھانے بجائے پاس طرف ہی. کیوں؟ اس کے اندر نور جو آ گیا، وہ نور اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ شوگر کوٹیڈ ہے، یہ سود جو ہے وہ سود نہیں ہے، یہ تو اس میں سانپ بچھو نظر آ رہا ہے، اس میں ذہن نظر آ رہا ہے. کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا. ہاتھ وہی لگاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، جو اندھیرے میں ہوتا ہے. ہمارا تو اندھیرے ہی ہے، کیونکہ ہم ذکر نہیں کرتے تو اندھیرا ہے، یہ بلب نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں تو جی وہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روشنی کرتا. اللہ کہتا ہے روشنی صرف کس چیز سے آئے گی؟ سب سے پہلے کس چیز سے آئے گی؟ اونچا بولے، ذکر سے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آگے چلے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. عجیب بات کہی اللہ پاک نے. کہنا میں نے ضرورت نہیں ذکر دی. پنجابی کو جیسے بولیں گے، پنجابی ہے نا، آپ سنتے ہیں نا. کہتا مجھے ضرورت نہیں ہے ذکر کی. کبھی یہ سمجھو یہ ساری تعریفیں کرو، یہ میرا ذکر کرے گا، زید ذکر کرے گا، میرا ذکر دیکھنا ہے تو صرف کسی کی بات نہیں کرتا. ایک جا کے درخت کے پتے کو دیکھ لو کہ میرا ذکر کیسے کرتا ہے. سبحان اللہ. کسی جا کے ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھو کہ وہ کیا ذکر کر رہا ہے میرا، کس طرح ذکر کرتا ہے. کوئی کائنات کے اندر چیز ہستی رہ ہی نہیں سکتی جو میرا ذکر نہ کرے. سبح للہ ما فی السماوات. تو کیا ذکر کرنے والا گندا بندہ. حقیقت یہ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تیری نسبت میرے حبیب کے ساتھ ہے تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے. میں تیری ناز برداشت کر رہا ہوں. بیوقوف جو تجھے اتنے انعام دے رہا ہوں، یہ سب سے بڑا انعام ہے. رحیمہ، یہ اللہ کا نام بتائیں گے آپ کو. یہ جو ہے رحیم، یہ کیا ہے؟
یہ آگے رحمان سے اونچی چیز ہے رحیم، جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. معمولی چیز نہیں، اللہ نے رحمان نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ رحیم کہا. اور دیکھیے کس سے؟ بالمؤمنین، کہ تو جو ایمان لے ہے گندا بھی کس سے، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے کہ میں تجھے جو ذکر دے رہا ہوں یہ ایک اتنا بڑا انعام ہے، یہ اتنا بڑا انعام میں نے تجھے دیا ہے اپنی رحمت سے، اپنی رحیمیت سے تجھے عطا کر رہا ہوں، ورنہ تو اس قابل نہیں کہ کوئی کائنات کے انسان بھی کوئی میرا ذکر کر سکے، میرا نام بھی لے سکے. تجھے معلوم ہے کہ میرے اس میں حسنہ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ کسی کو جوت نہ ہو کہ ان ناموں کو ورد بھی کر سکے جب تک کہ میری اجازت ہو. سبحان اللہ. کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کا نام لے لے؟ تو میں نام لے لیں. میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارا تعلق جڑ چکا ہے میرے حبیب کے ساتھ، تم اس کی امت ہو. صرف اسی میں ناز کرتا ہو تم کہ تم پہ جو میرے ساتھ تعلق ہے محبت کا یہی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. میں یہ تمہیں ذکر کی اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم سے محبت کروں تاکہ تم، سبحان اللہ، کیا ہے ذکر کی تعریف کیا کی ہے، تاکہ تم اس ذکر سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اچھے اعمالات تمہیں نصیب ہو جائیں اور تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ایمان اور یقین مل جائے، تقوی نصیب ہو جائے، مرتبہ احسان تک پہنچ جاؤ اور اتنے بلند ہو جاؤ کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے رحیم کا مطلب، بزرگوں نے بتایا. اس لیے میں تمہیں ذکر کی اجازت دے رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی، میں اتنا بڑا انعام تمہیں دیتا کہ تم میرا ذکر کرنے، تم قابل ہے میرا ذکر کی. تو گویا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے آدمی کو، ایمان اس کا محفوظ ہو گیا اللہ کے ذکر سے، اچھے اعمال اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، توبہ اس کی نصیب ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ اس کے قبول ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، مرتبہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے وہ شخص. تبھی تو کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور نہ کرنے والے مردے ہیں. تم تو مردہ ہو، کسی چیز سے بھی اللہ کے فیضیاب نہیں ہو رہے، تم نے میرے ذکر کو ترک کر دیا ہے، بہانے مارتے ہو. میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے، تھوڑا ذکر بھی کرنا ہے. اب میں پلٹتا ہوں اس آیت کی طرف، اب میں مفہوم کی طرف آتا ہوں. جو میں نے بات کی تھی کہ یہ قرآن کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات نہیں، کون سا ذکر ہے جس کی اتنی تعریف ہے؟ پہلے انعام سمجھ کے سارے لوگ کہ کتنا بڑا ذکر امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر، کیا حیثیت ہے. جب بھی اللہ نے کہا یہ مردے ہیں، یہ مردے ہیں، یہ ذکر میرا نہیں کرتے، مردے ہیں. ہاں اللہ پاک کیا کرتا ہے، یہ سارے انعام اللہ نے ذکر پہ نہیں دیے. یہ بھی سن لیں. اب میں آپ کو آیت کی طرف لاتا ہوں. اس چیز پہ ملے ہیں انعام، صرف ذکر پہ بنے. سنیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. دو شرائط لگائی اللہ پاک نے جس نے یہ انعام لینے. انعام سمجھ گیا؟ دو شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط کہ ذکر نہیں، ذکر کثیر چاہیے. بولے سبحان اللہ. ہاں ذکر نہیں تصویر 12 تصویریں 3 تصویریں 4 تصویریں سبحان اللہ پڑھ لی، الحمد للہ پڑھ لی، کہتے یہ نہیں، گنتی نہیں. سبحان اللہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ یا اے ایمان والو تمہارے پاس ایمان ہے، اور ایمان کی شان یہ نہیں کہ اپنے رب کو گنتیوں سے یاد کرو. اچھا 2 کتنی ہیں 5 کتنی ہیں، یہ کہ یہ شان نہیں ہے بندے کی اور مخلوق کی. یہ شان نہیں کہ وہ گن گن کے اللہ کو یاد کرے. سبحان اللہ. نوٹ تو بغیر گنے جیب میں ڈالتا ہے، ٹھک کنے گھر جا کے گنا کہ چور نہ دیکھ لے. اللہ کا نام یہ بس 10 کر 5 کر لے، ٹائم نہیں. جی بولے سبحان اللہ بس پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. بندے ہو کیا تسی یہ تعلق اللہ سے. اللہ کہتا ہے اتنے تعلق ہے میرا تمہارا. روٹی مجھ سے مانگتے ہو، 4 5 کھا جاتے ہو، ٹکا کے روٹیاں چوزے رکھ دو، وہ ختم، بریانی وہ ختم، جو چیز سامنے رکھ دو صاف. پھر بھی کہتے ہیں رجے نہیں جی ہو ہے کچھ. دعوتوں میں جو طوفان مچاتے ہیں اللہ معاف کرے، وہ چوزا ہی بےچارا چیختا ہے کہ کس کے قابو میں آ گیا، ٹانگی نہیں چھوڑ. پیٹ بھرا ہوتا ہے، کوک کی بوتلیں ختم، وہ کتنے بوتل، اور پینے کے بعد تھوڑی جیبیں میں رکھ لیتے ہیں، چلو یار بعد سے پیئیں، گڈی سے بھاگے پیئیں. ہے یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہے نہیں. اللہ یہ نعمتیں اس کی گھا رہے ہیں، مال اس کا گھا رہے، سلاتا وہ، بٹھاتا وہ، پیشاب وہ کراتا. وہاں پیشاب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ خوب پی لیا کو پیشاب بند، او لو سٹو ہاسپٹل، کٹو پیٹ تھا، لگاؤ نالی. کیوں کہتا کہ چلا پتا
نعمتیں میری کھا رہا ہے, شکر تو نہیں کرتا. جی اندر تو کیا ڈالا ہے تو نے, باہر کون نکالے گا اس کو؟ کوئی, میں ہی نکالتا ہوں. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اچھا بولو کیا ہو گیا تم؟ اللہ کو یاد کرتے گھبراتے ہو یار. کس کا نام لے رہے ہو؟ اللہ کا لے رہے ہو. تعریف کسی کر رہے ہو؟ اللہ کی کر. بولو سبحان اللہ. ہاں بھائی جان, میں نے کہا بریڈ فارم میں لوگ ڈھیلے ہیں تھوڑے سے, ربنا تعلق تھوڑے ہی لگتا ہے. تو میرے بھائی ہو, اللہ نے فرمایا شرط لگائی, یہ ذکر نہیں چلتا, کثیر چلتا ہے. کثیر کا مطلب کیا ہے دوستو؟ انلمیٹڈ. انلمیٹڈ کال آتی ہی نہیں آتی, میسج آتے ہیں فون لیتے ہیں, کیا جی اس کمپنی سے مل جائے انلمیٹڈ ہے, اے دے دو جی ہمیں. جہاں ہوتا ہے نہیں جی یہ تو اتنا ملے گا منٹ, آپ کو 50 منٹ ملیں گے, 100 منٹ ملیں گے, 70 میسج کر سکتے ہیں اس کو. جہاں انلمیٹڈ, یہ انلمیٹڈ کیوں لیا؟ یہ کرتے رہو, مزے کرتے رہو, پاکستان جتنا فون کرو, پتہ ہی نہیں جی اتنا کر لو. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی انلمیٹڈ ہی چاہتا ہوں دوستو. ہاں ادھر تو تسی کر دو کالا لال, کہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں تیرا میرا ذکر ایسا ہو انلمیٹڈ. کیسے؟ قرآن پڑھ, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ اتنا ذکر ہونا چاہیے. تیرا میرا تعلق تو یہ ہے, کھڑا ہے تب بھی ذکر, ٹھیک ہے جی, بیٹھے تب بھی ذکر, وہی چاہیے, سو گیا تب بھی ذکر. سونا کس طرح؟ کہتا کرنا ہے تو نے, بندہ جو میرا ہوا. بولے سبحان اللہ. اب مولانا صاحب کیا کریں, کھڑے تو کر سکتے ہیں تصویر, میں نہ کر سکتے, ستے کدی کتنی تسی تصویر, آؤ میں تمہیں کرانا آج سکھا دوں. وہ تصویر کریں گے, یہی کام کرنے کا. ہاتھ کھڑا کریں جس نے سیکھنا ہے, جس کا ہاتھ کھڑا اس کو نہیں سکھاؤں گا. ڈر رہے ابھی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاتھ کھڑا کرو چاچا. شاباش, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. وہ سب سے اچھے انسان وہ جو بہت اونچا ہاتھ کھڑا کیا ہے. اللہ جانتے ہیں نیت کو, سب سے زیادہ فیض کو پہنچے گا. کھڑے بھی کرو, بیٹھے بھی کرو. جس وقت سوتے میں کرنے لگو گے ذکر اللہ کہتا ہے, تب تم جا کے کثیر ذکر کرنے والے ہو. جس نے سوتے میں ذکر کر لیا دوستو, اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہوگا دن کے وقت میں. تو ایسا ذاکر ہو جاتا ہے کہ ایک خطکارت دل یار, ایک لمحہ بھی اس کا ایسا غافل نہیں ہوتا اللہ سے. سبحان اللہ. اور یہی اللہ چاہتا ہے. یہ ایسا اگر تعلق ہو جائے کتنا مزہ آ جائے. سبحان اللہ. تبلیغ میں جا رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, قرآن پڑھا رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, خطابت کر رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, الحمدللہ چلتے. ہر کام دنیا کا ہو رہا ہے, ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو رہا ہے. کرنا بھائی یہ لوگ, ٹھیک ہے. یہ کثیر ذکر. دوسری چیز کیا ہے شرط اس میں؟ وہ سب بےہو و بکرتوں وسیع. آپ نہیں صبح تو کرنی ہے جی, شام نہیں, یہ اور مطلب اور دے رہی ہے. اللہ کی صبح شام اور ہوتی ہے. جنت میں نہ صبح نہ شام کو مولانا ہے. تو یہ تو جنت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کا اسٹینڈرڈ جنت والا ہوتا ہے. یہ صبح ہماری شام والا نہیں, سورج والی. اللہ کہتا ہے یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت ہو اس کو مکمل طور پہ, کہ کبھی بھی اس ذکر کو نہ ترک کرے. سبحان اللہ. استقامت سب بھی وہ بکت نصیلا, چھڑنا نہیں. پھر وعدہ پکا. 2 شرطیں سیے, تب یہ 2 شرطیں آپ پوری کر لیں گے, گارنٹی ڈالی اللہ تعالی سارے انعامات آپ کو مل جائیں گے. ایسا انعام ملے گا, اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ ایسا شخص جو ذکر یہ کرے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا, جو یہ ذکر کرے گا اور اس پہ استقامت رکھے گا, تو اس شخص کے لیے ایک اتنی بڑی گارنٹی آ رہی کہ لوگ تو پریشان حال کھڑے ہوں گے, وہ شخص ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. لو جی اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. اصل کام پہ آتا ہوں میں اپنے, جس لیے میں آیا تھا. پریشن کرتا ہوں آپ کا, میں ذکر سکھانا ہے آپ کو میں نے, ٹھیک ہے. اور اس ذکر کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کثیر ذکر. نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. یعنی ہر چیز منہ کا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ ذکر جو ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. دل بنایا اللہ نے اس لیے. کبھی آپ کا گردہ اس طرح ہلتا ہے؟ کچھ نہیں. ایک چیز متواتر ہل رہی ہے آپ کے جسم کے اندر, وہ کیا ہے؟ آپ کا قلب ہے. جب وہ بند ہو جائے گی آپ بھی بند ہو جائے گی. یہی تو اللہ کہتا ہے کہ تیرا میرا اتنا تعلق ہے کہ جس وقت تو نے میرا نام لینا چھوڑ دیتا ہے تو مر جاتا ہے. تو دل کو اللہ نے جو بنایا ہے حقیقت میں اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. جب یہ چلتا ہے نا کہ اس میں اللہ اللہ
اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے. ہم نے تو بہت سبق اور دے دیے نا اس کو, بہت سبق سکھا دیے اس کو, اصل سبق سکھا آج آپ اس کو. اب کیا ہوا, اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. کیا کہتے ہیں؟ دل کا ذکر, خاموش ذکر, آسان ذکر, بغیر تسبیح کے ذکر, بغیر آواز کے ذکر, سوتے میں ذکر, جاگتے میں ذکر, ہنستے میں ذکر, ادھر بھی ذکر, ادھر ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, کھانے پیتے ذکر. کیونکہ دل تو آپ کے بند کر لیں اس کو, پھر کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. آپ سوئیں گے دل تو اپنا کام کرے گا, وہ تو آپ کے اختیار سے نکل جائے گا, بالکل نکل جائے گا, الحمدللہ اپنا کام شروع کر دے گا. لیکن تھوڑا سٹارٹ آپ نے کرنا ہے اس کو, تھوڑا سکھانا ہے. طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اجازت سے میں دے دوں گا کہ میں تو اس فیلڈ کے اندر ہوں نا بھائی, میرا فیلڈ یہی ہے. دیکھیں نا, جو عالم ہے وہ آپ کی علم کی بات بتائے گا, حدیث کی بات بتائے گا, ایسی ہے نا. میں تو ذکر کرنے والوں کو ذکر کی بات بتاؤں گا. گوشت والے کے پاس کیا ملتا ہے؟ سنر کے پاس سے کیا ملتا ہے؟ اللہ والے کے پاس سے کیا ملتا ہے؟ اللہ. ہاں بس وہی میں آپ کو دے رہا, میں نے رشتہ لیا, میں آپ کو دے صرف 5-5 پاؤنڈ لیتا ہوں اس کو سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ کھڑا کریں ایک دفعہ, پھر جس نے سیکھنا ہے. چلے ماشاء اللہ, بسم اللہ کریں. اچھا, اس ذکر کا نام ہے ذکر قلبی. خاموش ذکر سر آپ سمجھیے, اس کا طریقہ سن لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں. تسبیح ہے کسی کے پاس؟ جی نہیں, جنت میں لوں گا آپ سے, خدا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں ذکر کرنے کے دوستوں. نمبر 1 کہ آپ اس سے کچھ نہیں کرنا, بالکل خاموشی کے ساتھ آنکھ بند کرنی اور دل کی طرف دھیان کرنا. اصل چیز یہ ہے, تو تھنک فور یور ہارٹ. یہ بگڑ چکا ہے, اس کے ساتھ توجہ کرنی ہے, اس کا کچھ نہیں کرنا. توجہ کر کے زبان کو خاموش کر لینا ہے, اور دل کی زبان سے, خیال کی زبان سے آپ نے دل کی طرف توجہ کر کے ایسے سوچ کے کہ ہر دھڑکن جو اللہ کریے, ذہن میں آپ نے کہنا ہے اللہ 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 اللہ. بس روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے, ہر وقت یہ کرنا ہے, جس وقت موقع ملنا ہے آپ یہ کام کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سو کے اٹھیں تو آپ کو دل اللہ اللہ کہتے اٹھ رہے ہیں, آپ کو بہت اونچا مقام مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جائے گا. بڑے بڑے ہمارے اکابرین تھے الحمدللہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں, بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد یہ مقام ملتا تھا. آپ کو تو مفت مل رہا ہے الحمدللہ بیٹھے بیٹھے, کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے, اتنے ہم قیامت کے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو قائم رحم کروا رہے ہیں اس وقت. ورنہ یہ قلبی ذکر لینے کی جا کے تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھیں, حضرت رشید گنگوی سے پوچھیں, ہنس سہارنپوری سے پوچھیں. خود میرے شیخ فرماتے تھے کہ 200 میل پیدل چلتا تھا میں, 1 ہفتے میں پہنچتا تھا, 1 ہفتے میں بس کھانے کو نہیں ہوتا تھا. کیا سیکھنے کے لیے؟ اپنے شیخ کے پاس اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے جاتا. ہم لوگوں کو قدر تھی, میں نے خود اپنے شیخ کو دیا ہے, سبحان اللہ, نور کا گولا تھا. ایسے وہی انہوں نے اس طرح محنت کی تھی. وہاں دین اللہ نے آج ہمیں اتنی آسانی سے دے رہا ہے کہ آدمی خود آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کی منتیں کر رہا ہے, آپ کی خوشامدیں کرتا ہوں, میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں, منتیں کرتا ہوں, خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے اس اپنی زندگی میں ذکر کو اتارو. کتنا چینج ہوگی زمانہ مجھے بتایا. کہاں لوگ مانگنے جاتے تھے, آج مانگنے والا دے رہا ہے لیکن کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. وعدہ کرتے ہیں کریں گے نا, بہت آسان, کچھ بھی نہیں. آپ یعنی وضو بھی نہ تب بھی کریں, بے وضو کریں, پورا ثواب آئے. ایک چیز کا خیال رکھنا, سے ایک دھوکہ, شیطان یہاں ڈاکہ مارے گا آپ کے ذکر پہ. کس طرح؟ اندر ہے نا, وہ تو دیر میں نکل جائے گا, بھگ جائے گا, پھر وہ وسوسے سے پیدا کرے گا. آپ جب بیٹھیں گے نا اس طرح تو فوراً آ جائے گا, وہی کیا کر رہے, ادھر کا خیال, ادھر کا خیال, نوکری کا خیال, بیوی کا خیال, بھگائے گا. بالکل توجہ نہ کرنا اس کو, کرنے دو اس کو, پورا فائدہ ہے آپ کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل کرے نہ کرے, طبیعت چاہے نہ چاہے, طبیعت تو مانے نہ مانے, ذکر کو نہ چھوڑنا, پورا ثواب ملتا ہے. اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. کھانا کھاتے ہیں آپ, کھا رہے ہیں نا, خیال آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں تو اندر جا رہا ہے پیٹ میں, وٹامنز بن رہے ہیں, سب کچھ بن رہا ہے, فائدہ دے رہا ہی نہیں دے رہا. تو وہ کھانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, خیالات کے ساتھ وہ اللہ کا نام فائدہ نہیں دے. سبحان اللہ. دفاع کریں اس کو, بیٹھے. آپ نے کہنا کہ میں 10 منٹ بیٹھنا ہے, بے شک مجھے پسینے پسینے کر دے خیالات سے,
انشاءاللہ آپ اسے لڑ گیا اگر، شیطان تو بہت ضعیف ہے، اس کو تو ہے دم ہی نہیں ہے، وہ 2-3 ہفتے 1 مہینے بعد بھاگ جائے گا. میں تو یہی ہے نا، مجھ سے پھر بات کرنا نا، اور بہت میرے پاس طریقے بھگانے کے اس کو، آپ کے شیطان کو انشاءاللہ. دوستی پکی ہو رہی ہے نا آپ سے انشاءاللہ. سمجھے کی بات. ایک اور طریقہ اس کا بڑا اچھا، اگر آپ وہ کر لیں تو پھر بہت جلدی آپ کو دل چل پڑے گا. تصویر ہو ذرا موٹے دانے کی تصویر لے لیں یا ملتی ہوگی بریڈ روڈ میں. اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جو ہمارے شیخ ہمارے چلتا ہے نقشبندی سلسلے میں. یہ ایسا کرنا ہے کہ موٹے دانے کی تصویر آپ نے لے لینی اور اس دانے کو ایسے اٹھانا ہے آپ کو، ایک دانے ٹھیک، اس کو ماننا ہے ایسے، پھر اٹھانا ہے دوسرے یہاں رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہٹ پک. اس کی آواز ایسے آئی. یہ تصویر صحیح نہیں جاتی، بڑی اچھی آواز آتی ہے اس کی. کسی اور کے پاس ہے تصویر؟ یہ دیکھیے، یہ تصویر آواز نہیں، اللہ 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 یہ پیدا کرے گی آواز. ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے کہ مراقبے میں بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھ کے پہلے دل کی طرف توجہ کر کے اس کو چلائیں گے، جیسے اس کی آواز ہمارے دل میں جائے گی. تصویر کہہ رہی ہے اللہ. یہ طریقہ، اس میں تھوڑی سی پریکٹس کرنا پڑے گی. طریقہ یہ ہے کہ پک ہٹ اس طرح کرنا پڑے گا ایسے. جب یہ سپیڈ ہو جائے آپ کی، اس طرح چلنے لگے تصویر یہ، تو پھر آپ تعداد مقرر کر لیں کہ میں نے 10 تصویر کرنی ہے جناب، یعنی 1000 دفعہ صبح دوپہر شام تصویر پکڑنے شروع کرتے ہیں. جب یہ تصویر کر رہے ہیں آپ، پھر اس کے بعد مراقبہ کریں، آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں، دل کی طرف اللہ 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 کریں. دیکھیں انشاءاللہ کیسا دوڑتا ہے دل آپ کو اللہ دے گا. انعام پہ یہی میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ آ گئی بات؟ انشاءاللہ میں سب کو اس ذکر کی اجازت دیتا ہوں. اس مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں میری طرف سے اجازت ہے. آپ کی اجازت ضرور ہوتی ہے کیونکہ بڑا ذکر ہے الحمدللہ. اور کسی قسم کی کوئی پرابلم، کچھ چیز کچھ نہیں ہو، میرے آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی، اس پہ جا کر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ہمیشہ ذکر کے بارے، صرف ذکر کے بارے. صرف اللہ صرف ہے، کچھ بھی نہیں، سب اللہ سے بنتے ہیں. یہ تو اللہ نے کرم یہ کر دیا کہ ہمیں مخفف کر کے چیز دے دی. قرآن بھی اللہ، نماز بھی اللہ، حج بھی اللہ. اللہ نے تو ختم. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے کہا کیا بنا سبحان. تو اللہ نے کرم یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑا نام، دیکھیں تو میں بتائیں گے آپ کو. آپ کہتے ہیں قادر رحیم، جس اس نام سے یاد کرتے ہیں. جب آپ اللہ کہتے ہیں تو پورا نام آ گیا. وہ اس میں ذات ہے، اس میں عظم ہے. ان کا کیا مقابلہ رحیم کریم، وہ تو چلتے کچھ بھی نہیں. اللہ آپ نے کہا تو پورا وجود اتنا جلالی ذکر ہے الحمدللہ. جو تو کہتے ہیں اس کی خاص اجازت ہونی چاہیے. آپ کو لطف آئے گا اس کے اندر. آپ دیکھیے گا ٹاکے اتنے بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ہی نہیں لانے دوں گا ایک آدمی جو ہوگا اللہ کہنے والا، اتنی طاقت رکھے گی کہ وہ قیامت نہیں آ سکتی. سو گریٹ، اتنا پاورفل ہے تو اللہ. لیکن سب ایسے ہی کہتے ہیں. میں نے اپنے شیخ سے یہی کہتا، یہ صرف اللہ کرنا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا آدمی کو، تو وہ ہنس پڑے کہ ہاں صرف اللہ ہی کرو. تو پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اس لیے سب لوگ کریں. انہوں نے کلیئر کر دیا، سب لوگ سمجھیں کہ اصل ذکر یہ ہے. ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ ایک اللہ کہنے میں کتنے کروڑوں ہاں اپنے نام لے جائیں. اور ذکر خفی جو دل میں کریں گے، حضرت عائشہ ہماری اماں بتاتی ہے کہ اس کا تو مقام ہی عجیب ہے. جب آدمی جائے گا نا روزے قیامت میں، تو سب اعمال پیش ہو جائیں گے نا، فرشتے سب اعمال دے دیں گے. تو اللہ کہیں گے بھائی ہو گیا؟ کہتے سب کچھ ہو گیا. کہ یہی اعمال ہے؟ کہتے یہی ہے. کہتا تو نے دیا ہی نہیں. اللہ ہم نے تو دے دیے سارے کچھ. کہتا نہیں تو دیا ہی نہیں ابھی تک. کہ اللہ یہ تو پین بھی تیرا دیا ہوا تھا، تو ہل نہیں سب. ہر عمل زبان کے خیال کے ساتھ لکھتا تھا. کہتا ہے یہ عمل ہی ایسا تھا کہ تم بھی اس عمل کو نہیں پا سکتے تھے. یہ اس کا عمل وہ تھا جب یہ دل میں مجھے یاد کرتا تھا، ڈائریکٹ میں ہی اس کو چنتا تھا. اب اندازہ لگا نہیں کتنا بڑا ذکر ہے، ذکر خفی سے. حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا افضل ہے. کتنے گنا؟ آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں. 70 گنا افضل ہے آپ کہنے سے. آگے سن، ایک ساتھ، یہ میں نے کہا نا بیٹھ کے اللہ کو سوچیں، یاد کریں. حدیث میں آتا ہے ایک ساتھ ایک لمحہ اس طرح ذکر کرنا 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو جاتا ہے.
اللہ کو اپنا نام بہت پیارا ہے بھائیو. ہمیں تو قدر ہی نام سے اللہ. اچھا اللہ نواز شریف، نواز شریف اللہ، صرف اللہ. یہ وجہ ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے دنیا، ہم نے ذکر کو بالکل چھوڑ دیا. ایک دنیا کا آدمی نام فلاں فو ایک دم چوک ہو جائے گا. ابھی نواز شریف ہے کدھر ہے، سب ایسے ہو جائیں گے. اللہ کا ذکر اچھا اللہ انٹروڈکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت پیدا اللہ تعالیٰ سے کر دے کہ سبحان اللہ. اللہ کا نام آئے. ایک بزرگ تھے بیٹھے تھے مکہ مکرمہ میں، سخت سردی سخت پڑتی ہے مکہ میں مدینہ میں. اتنی سخت سردی تھی کہ لوگوں نے چادریں اوڑھی تھی، کمبل اوڑھی تھی. تو بالکل ایک قمیض کے ساتھ ہلکی پتلی وائٹ قمیض بیٹھے تھے. ہو گیا حضرت میں آپ کو کمبل لا دوں؟ سردی میں بیٹھے ہیں سب، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ کہتے ہیں کمبل نہ لاؤ، ایک دفعہ اس رب کا نام لے دو میرے سامنے. سبحان اللہ. بزرگ نے واقعی لکھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نام لے دو. اللہ جو کہا تو ان کو اوپر سے لے کے نیچے تک پسینہ ہی پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں یہ چیز کہ کیا نام ہے یہ جس وقت میں تیرا ایک دفعہ نام لیتا ہوں میرا اوپر سے لے کے نیچے تک شیر ہی ہو جاتا ہے. وہ ڈگولے سے بعض لوگ تو حقیقت باتیں کرتے ہیں کہ تیرا نام اتنا میٹھا ہے کہ میں ایک دفعہ نام تیرا لے لوں تو پورا جسم میرا جو کلگند بن جاتا ہے، اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. لیکن آ جائے گا. آج ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے. ہمیں قدر ہوگی اس کی. ہر کام محنت سے ہوتا ہے. اب ہم ہلیں، ہمت کریں. ایک ہوتی ہمت، ایک ہوتی سستی. سستی کرتے ہیں جیسے آج وہاں ذکر ہو رہا ہے، چلیں جی اچھا 2-3 سانس آئیں گے، جانا تو تھا جی جناب، پھر کب ہوگا جی اگلا پروگرام پوچھیں گے، پھر کبھی کب ہوگا پھر چلیں گے. اس کو کہتے ہیں سستی کرنا. اور ایک ہوتا ہے ذکر ہے میں بھی چلتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ہمت کرنا. جب سستی کرتا ہے تو شیطان پکڑتا ہے، اور جب ہمت کرتا ہے تو رحمان پکڑتا ہے. بس یہ فارمولہ یاد ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق دے اور ہم اللہ کا ذکر کریں. جس مقصد میں آیا تھا آپ نے ذکر سیکھ لیا، آج کے بعد ذکر شروع کر دیں اپنا. ہر وقت اس ذاکر رہیں. الحمدللہ سب سے بہترین چیز ہے عبادت کے اندر. اور خاص طور پر وہ لوگ ہیں تو سبھی، لیکن جو میرے جیسے ہیں قبر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے تو یہ اسیر ہے، کیونکہ اب کوئی کام نہیں. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز کیا ہے جناب؟ میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتا، سورہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، نوافل نہیں پڑھتا، لوگ دیکھتے ہیں اتنی بات کر رہا ہے. مت فکر مت کرو، اللہ نے اس سے اونچی عبادت دے دی ہے. مراقب ہو جاؤ، مراقب ہو جاؤ. بہت لوٹ رہے ہو گے مجھے، کیونکہ اللہ نے ایسے ایسے انتظام کیے ہیں اس عمر میں جا کے. جب ہمارے یہ نہیں کہ تہجد پہ زور اٹھنے زبردستی کر رہے، بالکل نہیں. جب اللہ نے سہولت دی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی اتنی بڑی عبادت دی ہے، اس کا اختیار کرو، یقین کو پیدا کرو، اس سے آگے بڑھ جاؤ گے انشاءاللہ. بھائی یہ بہت زبردست چیز ہے اللہ کا ذکر، اس کو اور آسان طریقہ بتا دیا. اس پر اللہ کا ذکر کریں، باقی چیزیں بھی جو آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. 6:30. اچھا ہم جب ذکر کرتے ہیں پہلے کچھ قرآنی آیت کا ورد کر لیں گے ثواب کے طور پر، اس کے بعد پھر مراقبہ کریں گے. سب لوگ مراقبہ کریں، اس طریقہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک.